زلزلہ متاثرین ہے 10 مہینے ان کے گزر گئے سر، تقریباً 10 مہینے ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی لسٹیں فائنل نہیں ہوئی ہے، کمپنسیشن تو دور کی بات ہے۔ آپ کہتے ہیں حکومت کی کارکردگی، میں کہتا ہوں حکومت ہے کہاں جو کارکردگی دکھائے۔ ہمارے لوگوں کو یہ سوچ ہے کہ یار یہ جو منسٹر ہے، ممبر ہے، تو صرف ایک اے ڈی پی آیا اس کو تقسیم کیا، یہ تو کسی بندے کو بھی دے تو وہ تقسیم کر سکتا ہے۔ میرا کسی کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے۔ میں ایمان بھائی آپ کو میں بالکل یقین سے اور صاف ستھرا کہتا ہوں، میرا کنیکشن صرف عوام کے ساتھ ہے۔ جہاں عوام کی حق تلفی ہوگی، جہاں عوام کے ساتھ جاتی ہوئی تو میں بولوں گا۔ یہ اس بات کی سزا دی جا رہی ہے سر کہ یہ یہاں سے ٹیکس موومنٹ، یہاں سے مزاحمت ہوتی ہے، یہاں سے بات کی جاتی ہے، یہ یونائٹڈ ہے، ان کو توڑو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، پروگرام ہے ٹاکرا، اور ٹاکرا میں آج ہمارے ساتھ مہمان بلتستان سے آئے ہوئے ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ پچھلے کسی پروگرام میں بھی جرنلسٹ کو بھی ساتھ رکھا تھا، تو اب کی مرتبہ بھی میرے مہمان ایک بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، میجر ریٹائرڈ محمد امین، جو سابق صوبائی وزیر رہے منرلز کے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں لکھاری، کالم نگار اور صحافی اقبال سالک۔ سر، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ اقبال، آپ بتائیں کیا ایشوز ہیں بلتستان کے؟ سر، ایشوز کی جہاں تک بات ہے کہ پوری بلتستان کے اندر ہوتا ہی ہے سر، ہر ممالک کے جو ہے نا دن بدن وہ آگے کی طرف ترقی کرتا ہے، مگر انفارچونیٹلی بلتستان دن بدن ریورس ہو رہا ہے سر، یہ ہر معاملے میں۔ دیکھیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگست میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، جو ہی گرمیاں آتی ہے، گلگت کے اندر بھی دیکھو یہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، مگر گرمیوں میں یہ عوام کو ریلیف ملتا ہے، نہیں یہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ مگر بلتستان میں یہ ہے سر، ابھی اگست میں بھی لوڈ شیڈنگ کا وہاں پہ سلسلہ جاری ہے کہ عوام جو ہے نا بجلی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے لیے جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو زلزلہ متاثرین ہے 10 مہینے ان کے گزر گئے سر، تقریباً 10 مہینے ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی لسٹیں فائنل نہیں ہوئی ہے۔ کمپنسیشن تو دور کی بات ہے، باقی ان کو کمپنسیٹ کرنا، ان کو ریلوکیٹ کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، مگر ابھی تک ان کی جو لسٹیں ہیں وہ بھی گورنمنٹ نہیں بنا سکی ہے، وہ بھی انتظامیہ نہیں بنا سکی ہے۔ تو اس میں فیلئر سے پہلے تو گورنمنٹ کی ہے سر سب سے بڑی فیلئر سے کہ اتنے سارے مسائل ہیں، صرف وعدے کیے جاتے ہیں، یہاں پہ باتیں کیے جاتے ہیں، ہر فورم پہ اچھی باتیں ہوتی ہے، مگر پریکٹیکل جو ہے نا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی کیپیبل اور کتنی کیپیسٹی والی گورنمنٹ ہے کہ یہ 10 مہینے میں زلزلہ متاثرین کی جو لسٹیں ہیں وہ فائنل نہیں کر سکی ہے۔ اور یہ مختلف کمیٹیاں بناتے ہیں سر، بنا کے ان کمیٹیوں کو لڑاتے بھی خود ہے، اور فوڈ ڈالتے ہیں، جس میں جو ہے نا انتظامیہ کا اور بالکل، اور جس میں انتظامیہ کا جو ہے نا کلیدی کردار ہے سر، تو وہ اس پوری گیم میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ پھر ایک نئی تحریک اس کو جنم دیتے ہیں، پھر ان نئی لسٹوں کے ساتھ ایک نئی کمیٹی بھی بنانے کی وہ بات کرتے ہیں، تو مطلب مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں سر عام عوام کے۔ مجھے ویسے ایک چیز بلتستان والوں سے نا، وہ آپ لوگ ہمیشہ سے وہ ایک پرسپشن ایسا ہے کہ شوقی رہتے ہیں۔ اب پورے جی بی کی کیبنٹ میں دیکھیں تو سب سے زیادہ منسٹرز بلتستان کے ہیں، آپ کے گانچے سے 2 منسٹرز ہیں، ایک حاجی عبدالحمید صاحب ہیں، ایک مشتاق ہے، دونوں کے پاس پاورفل منسٹریز ہیں۔ ایک کو آپ نے صوبائی حکومت نے جو ہے نا فل آپ کو اسپیشل کوآرڈینیٹر کے طور پہ رکھا ہوا ہے۔ آپ اگر سکردو آتے ہیں تو کاظم میثم بیٹھا ہوا ہے، راجہ ذکریہ بیٹھا ہوا ہے، سلیم صاحب ہیں، راجہ ناصر علی خان صاحب ہیں، پھر شگر سے اعظم خان صاحب ہیں، پھر جی بی کونسل میں نمائندگی ہے، صرف خواتین کی سیٹوں پہ آپ کی نمائندگی ہے، اسپیکر آپ کے وہاں سے ہے، تو پھر بھی آپ کا وہ یہ جو مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے ہیں آپ کے؟ سر اصل میں سکردو کو ایک سزا بھی دی جا رہی ہے سر، بلتستان کو ایک سزا دی جا رہی ہے، یہ جو نمائندگی کے ذریعے سزا نہیں، نمائندگی تو خیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے بڑا حصہ بلتستان کا بالکل ہے نمائندگی، مگر اب آپ راجہ ناصر صاحب کی ہی آپ ایگزامپل لے لیں اس میں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں ٹورزم کے اوپر میں کام کر رہا ہوں۔ اس کے حلقے کے اندر جو پی ڈی سی جو ہوٹل ہے وہ نیلام ہو چکا ہے، عدالت نے حکم دیا ہے اس کو آپ نیلام کریں۔ کیوں؟ جس ٹھیکیدار نے اس کو بنایا تھا اب تک اس کے پیسے
اس کو وصول نہیں ہوئے تھے، ٹھیکیدار عدالت کیا، عدالت نے اور گورنمنٹ نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو عدالت نے کہا کہ بھائی آپ اس ہوٹل کو بیچ دیں اور جو ہے نا اس کے پیسے پورے کر دیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے سر کہ اس کے پورٹفولیو ہے سر، اس کے وزیر ہے سیاحت ہے، اور سیاحت میں تو پھر اس بات سے آپ اندازہ لگاؤ کہ اس نے پوری جی بی کے اندر سیاحت کے اوپر کیا کام کیا ہوگا. جی کیا سر کوئی اچھی اطلاعات کوئی ہے نہیں ہے، کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے گانچے میں، کیا ہو رہا ہے سر بلوچستان میں، کیا ہو رہا ہے پالیٹکس میں، کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی اپنی کوئی ایک مقامی سیاسی جماعت بنانے کے لیے آپ رابطے کر رہے تھے، وہ بات کہاں تک پہنچی؟ مشتاق اور حاجی صاحب کیا پرفارم کر رہے ہیں گانچے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان بھائی آپ نے تو سارے سوالات کی جو ہے ایسے اچھال کر دی ہے، میرے خیال میں میں ان کا ایک ایک کا جواب دیتا رہا ہوں تو میرے خیال میں آدھا گھنٹہ تو مجھے کم از کم ٹائم چاہیے. دیکھو جہاں تک حکومت کی بات ہے، آپ کہتے ہیں حکومت کی کارکردگی، میں کہتا ہوں حکومت ہے کہاں جو کارکردگی دکھائیں. حکومت تو آپ بلتستان والے نہیں، میں سارا کچھ آپ کے پاس ہے، ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہماری طرف دیکھیں تو بس آپ کو پھر دیکھتے ہی رہ جائیں گے. دیکھو نا وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ زیارتوں کے یا تو وہ زیارتوں پہ ملیں گے آپ کو وہاں پہ چادر چڑھاتے ہوئے یا دعائیں پڑھتے ہوئے، یا پھر عمران خان صاحب کی بنگالہ میں چکداری کرتے ہوئے ملیں گے. وہ جی بی میں تو ہے ہی نہیں ہے. جی بی میں آپ دیکھیں وہ ویکینڈ منانے کے 2-4 دن کھلاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیچے ہی ہوتے ہیں. اس وجہ سے جس طرح اقبال صاحب نے بتایا کہ سیلاب متاثرین دیکھو بیچارے رول رہے ہیں، زلزلہ متاثرین کی حالات دیکھو، اس کے بعد ٹھیکیدار برادری جو ہے وہ پریشان ہے، ریلیز نہیں ہے. اچھا دفتروں میں بیوروکریسی جو ہے کوئی 11 بجے تشریف لاتے ہیں، 12 بجے آتے ہیں، اس کے بعد میٹنگیں کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اس کے بعد عوام کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ صرف بلتستان نہیں بلکہ پورے جی بی میں بس وہ پتہ نہیں کون نظام چلا رہا ہے، اللہ کے اوپر رحم کرم پہ چھوڑا ہوا ہے. دیکھو نمائندہ ہونا، اور اس کے بعد دیکھو ہمارے لوگوں کو یہ سوچ ہے کہ یار یہ جو منسٹر ہے ممبر ہے تو صرف ایک اے ڈی پی آیا اس کو تقسیم کیا، یہ تو کسی بندے کو بھی دے تو وہ تقسیم کر سکتا ہے. عوام انہیں نمائندے کا یہ ہوتا ہے جب عوام یا علاقے کے مسائل یا علاقے کے ساتھ اس کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو ہے نا وہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں اب تک جو ہمارے جتنے منسٹر یا نمائندے ہیں وہ تو صرف تنخواہداری کے تنخواہدار بنے ہوئے ہیں. وہ کسی میں صلاحیت یا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ وہ کسی حقوق کے لیے کسی حق کے لیے بات کریں. میں آپ کو ریسنٹلی ایک مثال بتاتا ہوں. یہ جوڈیشری میں کتنے اپارٹمنٹس ہوئے ہیں، پہلے بھی ججز لگائے اب بھی لگائے ہیں، اس میں پورے بلتستان کو یکسر نظر انداز کیا. کسی نے کوئی آواز اٹھایا؟ جوڈیشری میں کوٹا تو نہیں ہوتا، کوٹا نہیں ہوتا تو پھر آپ کی یہاں سے ریجن سے کتنے لگے ہوتا ہے؟ نہیں تو کیا بلتستان پورے میں کوئی وکیل اس اہل نہیں ہے کہ وہ جوڈیشری میں اپائنٹ ہو سکے؟ ایڈوکیٹ جنرل آپ کے پاس ہے؟ نہیں ایڈوکیٹ جنرل ہے لیکن ججز تو نہیں ہے نا. اچھا آپ سپریم اپلیٹ کورٹ آپ کے پاس ہے یار، وہ ایک سپریم کورٹ آئے تو وہ تو نیچے سے آیا نا، لیکن ایک اس کے بدلے میں ہمارے پاس دوسرے یہاں سے 6 ججز میں سے ایک بھی نہیں آیا. وزراء تو سارے دے دیے نا جی، وزراء دے دیا نا، لیکن ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. وزراء کو کہیں آپ پاور والے سارے، پاور کا منسٹر آپ کے لیکن آپ پھر گلا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں جو ہے اب بلتستان خاص کر ضلع گانچے، پھر آگے سے دیکھو ہمارے نوباشی کمیونٹی، یا تو یہ لبنان کا نظام ختم کریں، آپ 100% میرٹ پہ کریں، جس کمیونٹی کا جس سیکٹ کا آتا ہے تو لگائیں. اگر آپ نے یہ بندربان کرنی ہے تو پھر ہماری کمیونٹی بھی، نوربخشی کمیونٹی اور ضلع گانچے، ہم بھی 12% اس جی بی کی آبادی کا، ہم 12% ہماری آبادی ہے. تو آج تک کسی یہ جوڈیشری جو ہے نوربخشیوں کے لیے یہ شجرہ ممنوع ہے. نشانی ہے کہ کیوں نہیں ہے جی؟ دیکھو ہمارے منسٹرز یا ہمارے ممبر اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں؟ دیکھو نا یہ کیا جوڈیشری میں میں کس طرح پوچھ سکتا ہوں؟ میں کوئی عوامی ان کو میں نے ووٹ دیا ہے نا، عوام پوچھ رہے ہیں، عوام پوچھیں، آپ لوگ صحافی آپ لوگ پوچھیں کیا یہ گانچے والوں کے لیے، نوباشی کمیونٹی کے لیے شجرہ ممنوع ہے کہ ایک ہمارا دیش کا ایسا کوئی ہمارا بہت بڑی زیادتی ابھی نہیں ہے، پچھلے گورنمنٹ میں بھی ہوا تھا. میں نے ابھی صاحب کو کئی دفعہ بتایا دیکھو ہمارے بھی کم از کم کو ہونا چاہیے، یا تو یہ لبنانی نظام ختم کریں، آپ 100% جس کمیونٹی کا لگتا ہے اس کو میرٹ پہ لگائیں. اگر یہ ہے تو مختلف لوگوں کا مختلف جگہ سے سفارشیں آتے ہیں. اب ہماری کمیونٹی، نوربخشی کمیونٹی جو ہے وہ محکوم طبقہ ہے، ہمارے کوئی نہیں ہے، نہ ہمارے ایران سے سفارش آتا ہے، نہ سعودی عرب سے آتے ہیں، نہ فرانس سے آتے ہیں، نہ کہیں سے آتے ہیں. تو ہم لوگ تو نظر انداز سے اس کا آپ حل کیا بتا رہے ہیں؟ یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں
बल्तिस्तान में, खासकर आप गांचे से चूँकि आपका ताल्लुक है, तो इसका आपके जहन में क्या है? इसको अगर कहें कि आप बताएं, आप अगर आपको इख्तियार मिल गया तो आप क्या करेंगे? मुझे इख्तियार मिला तो ये देखो, जो इसमें एक प्लानिंग की ज़रूरत है। देखो ना, बातें करने से या इस तरह खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से नहीं होता। देखो, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। अब मैं आपको अकबाल साहब ने जिक्र किया टूरिज़्म का, मैं कहता हूँ टूरिज़्म के जीबी में बहुत बड़े स्कोप है, बहुत बड़े मौके हैं। अब एक नॉन प्रोफेशनल बंदा जो है वो टूरिज़्म में डेवलपमेंट तो नहीं कर सकता है। आप इंटरनेशनल बिड कॉल करें, कंसल्टेंसी कराएं यार, किसी इंटरनेशनल फार्म को दें जीबी कि वो पूरा जो है ना विजिट करें, और कौन से जगह जो है किस स्पोर्ट्स या किस एक्टिविटी के लिए, किस टूरिज्म में क्या पोटेंशियल है, वो आपको विजिबिलिटी बना के देगा। भाई नॉर्थ टर्म में सर्दियों में स्कीइंग होगा, गर्मियों में टूरिस्ट राट होगा, दुसाई में जनाब हो, क्या हो सकता है, इस तरह करके दे दें। इसके बाद आप इसके हिसाब से डेवलप करें। तो ना होने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। ये सिर्फ उनकी जो वफादारी। आपकी गवर्नमेंट सीरियस थी जो नून लीग में आप थे? नून लीग में किसी हद तक कम से कम डेवलपमेंट कनेक्शंस लगते हैं, डेवलपमेंट के हद तक मेरा किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। मैं ईमान भाई आपको मैं बिल्कुल यकीन से और साफ सुथरा कहता हूँ, मेरा कनेक्शन सिर्फ आवाम के साथ है। जहाँ आवाम की हक भी होगी, जहाँ आवाम के साथ जाती हुई तो मैं बोलूँगा। चाहे मेरी गवर्नमेंट जो आप बना रहे थे जीबी सतह पे, उस आपके राब्ते भी थे? नहीं, हमारा सियासी पार्टी नहीं, हमारे ग्रुप है। इसमें काफी आपको पता है, आप हैं, नाशाद साहब है, हमारे रईस साहब है, अब्बाल हसन साहब है, काचो इम्तियाज साहब है, डॉक्टर अकबाल साहब है। इधर हाल ही में हमारे साथ मीटिंग शीटिंग्स की है मौलाना रईस सुल्तान रईस हुसैनी साहब ने, हमारे साथ जो है नासिर ज़मानी साहब ने, आसलोर से भी है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें कहा है। हमारे साहब भी आपसे राब्ते में? हाँ बिल्कुल बातचीत बिल्कुल हो गई है। तो हमें कुछ लोगों ने ये कहा है कि हमारा नाम फिलहाल से गैर रास में रखें, वक्त आया तो फिर हम आपकी सताएंगे। हमारा बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है इंशाल्लाह। वक्त हम देख रहे हैं कौन किस करवट बदल रहे हैं, इसके बाद करेंगे। हाँ, पर देखो सही टाइम पे सही फैसला करें तो फिर सही टाइम आ रहा है, कोई 2-3 महीने बाद इंशाल्लाह कोई अच्छे हालात आ रहे हैं, अच्छा है, कोई मुवाफिक है, बिल्कुल है। नजूम की रोशनी में कोई चीजें, सितारे देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम जो है ना वो करेंगे इंशाल्लाह। इकबाल बताएं, सहाफत की क्या है बल्तिस्तान में? यहाँ पे भी तो वही सूरत-ए-हाल है वो जो बल्तिस्तान में। बिल्कुल सर, सहाफत सर मैं ख़ारिज तहसीन पेश करूँगा। मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, मैंने आज आपकी ऑफिस में आपको फ़ाइल देखी तो मुझे एहसास हो गया कि आप लोगों ने किस मुश्किल हालात में आप लोगों ने सहाफ़त की है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। मैं सोचता था कि यार यहाँ पे जो है ना कुछ भी नहीं हुआ, मगर आज मैंने आपके तारीफ़ों के लेटर्स, मैंने आज आपको मिलने वाले धमकियों के लेटर्स, मैंने वो सब कुछ मैंने देखा, पम्फलेट्स वहाँ पर जो आपकी ऑफिस में आपने दिखाया, तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड है ना जिसको हम दिखा नहीं सकते आपको, बिल्कुल नहीं दिखा सकते। काफ़ी ऐसे बात वो फाइल खोली बिल्कुल। तो हमें जो है ना सर उस घुटन माहौल में, उस ख़तरनाक माहौल में आप लोगों ने जो है ना कलम के ज़रिए कुछ न कुछ करने की आप लोगों ने कोशिश की, और आज थोड़ा सी माहौल थोड़ा स्टेबल हो गया है। तो ये उसी कलम और आप जैसे उसकी सहाफ़ियों की मरहूम मिन्नत है। अब आपके साथ और भी बहुत सारे साथी हैं, आप मेरे सामने है तो मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मगर मैं नाम लेने बैठ जाऊँगा तो फिर एक बहुत लंबी लिस्ट पड़ेगी। तो ये और हमें लगता है सर कि आप लोगों ने जिन हालात में काम किया है, आज शायद उसका 50% भी हम कम काम कर सके तो ये हमारे लिए जो है ना एजाज़ की बात होगी। मगर हमें लगता नहीं है कि उस तरह का हालात में हम होते तो शायद हम वो काम नहीं कर सकते थे। तो इंशाल्लाह सर ये सफ़र जारी रहेगा, और सहाफ़त की तो मुश्किलात हमें भी पता है, आपको भी। बल्तिस्तान में क्या मुश्किलात है सहाफ़त? बल्तिस्तान में सर देखो वहाँ कोई ज़्यादा कोई मतलब थोड़ी सी मुज़ाहिमती खबरें, इस तरह का माहौल नहीं बन रहा वहाँ से। हाँ, सर असल में बल्तिस्तान को टारगेट किया गया। मैं पहले भी ये बात बता, आपकी टैक्स मोमेंट हुई, वहाँ से एक मोमेंटम बना, आपके गंदम सब्सिडी वहाँ से मोमेंटम बना। तो बल्तिस्तान से जो भी तहरीकें बल्तिस्तान लेवल पे चली है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं सर, मुझसे ज़्यादा आप अच्छे तजिए करते हैं कि बल्तिस्तान से इसका एक प्रेशर रहा, और वो पूरी जीबी में वो तहरीकों ने जो है ना जन्म लिया। उसके बाद मेरा ये तजिया है सर कि इनको कहा गया कि यार इनको थोड़ा सा लिमिटेड करें, ये तो हमारे हाथ से निकल
نکل رہے ہیں پر کاٹیں. تو پھر ان کو اندرونی مسائل ہی ابھی بلدستان کے اندر اتنے جنریٹ ہو رہے ہیں کہ وہ اب جی بی کے نہیں سوچ رہے ہیں, وہ اندر پانی میں ایشوز میں بھی الجھ گئے ہیں, علاقائی معاملات میں بھی الجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا سر, ڈیولپمنٹ ایشوز میں بھی الجھ گئے ہیں. یہ اس بات کی سزا دی جا رہی ہے سر کہ یہ یہاں سے ٹیکس موومنٹ, یہاں سے مزاحمت ہوتی ہے, یہاں سے بات کی جاتی ہے, یہ یونائٹڈ ہے, ان کو توڑو. اب ان کے اتنے خود کے اتنے مسائل ہیں سر کہ کوئی شیعہ کی بات کر رہا ہے, کوئی لوکل, کوئی نان لوکل, کوئی سنی, کوئی نور بخشا, وہ چیزیں وہاں پر نہیں تھی, اب وہاں پر بھی یہ چیزیں جنریٹ ہو چکی ہیں. یہ بہت الارمنگ ہے سر. جی, ابھی ایک ڈبیٹ چل رہی ہے اور سپریم اپیلیٹ کورٹ میں بھی یہ ایشو چل رہا ہے کہ فیڈرل کے ساتھ الیکشن کے حوالے سے سپریم اپیلیٹ کورٹ نے تمام سیاسی پارٹیوں کو کہا کہ آپ بھی اپنی ریکمنڈیشن سبمٹ کروا دیں. کچھ پارٹیوں نے سبمٹ کروا دی, ابھی 10 اکتوبر کو دوبارہ سماعت ہے. تو آپ ذاتی طور پہ بھی اور آپ کا جو گروپ ہے وہ کیا ہے, یہ فیڈرل کے ساتھ اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ فیڈرل کے ساتھ الیکشن ایسے زبردستی ہوگا یا کوئی طریقہ کار موجود ہے فیڈرل حکومت اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتی ہے؟ ایمان بھائی, فیڈرل کے ساتھ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں فیڈرل کے ساتھ ہونی چاہیے. کیوں؟ ابھی آپ دیکھیں یہ ابھی جتنے پروجیکٹس ہمارے چل رہے ہیں جی بی میں, سب کا ریلیز آپ دیکھو نا فیڈرل سے دینا, ہمارا اپنا تو کوئی بجٹ نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب نے عمران خان کی وفاداری میں سرکاری پروٹوکول لے کے, سرکاری گاڑی لے کے جی بی کا پولیس لے کے فیڈرل پہ چڑھائی کرنے گئے. جانے کی وجہ سے کیا ہو رہا, وہاں سے فنڈ کی ریلیز کم ہو رہی ہے. نہیں, احتجاج دیکھو طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھو آپ ذاتی حیثیت میں جائیں, کیا جب عمران خان کے خلاف کیا حفیظ صاحب کبھی گئے؟ دیکھو حفیظ صاحب ایک سیاسی ورکر ہے, وہ چیزوں کو سمجھتا ہے. منسٹر کی ذاتی حیثیت نہیں نا, وہ چیف منسٹر الیکٹڈ ہوتا ہے, پولیٹیکل پروسیس سے آتا ہے. اگر گورنر اس طرح کی ایکٹیویٹی کرے تو ہم اس پہ, لیکن کیا وہ تو جلوس میں جائے گا, قافلوں میں جائے گا, سرکاری گاڑی لے کے, سرکاری جھنڈا لگا کے, سرکاری پیٹرول ڈیزل کے ساتھ سرکاری پولیس لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھو نا, یہ تو ٹک ٹاک نیب کا کیس بنتا ہے. حفیظ صاحب جب عمران خان کے خلاف کبھی اس نے لفظ بولا, حفیظ صاحب منجے و سیاستدان تھے, اس نے کیا, اس نے عمران خان صاحب کو بھی رام کر لیا جناب وزیر اعظم کے, کیونکہ اس نے اس زمانے میں عمران خان سے بہت زیادہ فنڈ ریلیز کروائے. اور عمران خان کے یہ الفاظ ہے کہ اس وقت میرے 4 صوبے بشمول اعلیٰ کرمی کے سب سے جو ہے نا قابل وزیر اعلیٰ وہ جی بی کا سی ایم حفیظ الرحمان نے کہا. اس نے کیا کیا, وہاں گیا تو اپنا لشکر لے کے گیا. تو ظاہر ہے میرے ساتھ کرو تو کیا میں چھوڑتا, یا آپ کے ساتھ کرو تو آپ کرتا. دیکھو نا, چھوٹا بھائی آپ کو دھمکی دے, میں نہیں کرتا ہوں آپ کو, تو آپ کیا اس کے اوپر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھیں گے؟ آپ انہوں نے ریلیز تھوڑا سا کم کیا, پچھلا لاسٹ کوارٹر میں بھی کم دیا, اس کوارٹر میں بھی ابھی تک دیا نہیں ہے. یا انہوں نے جو ڈیمانڈ بھیجا ہے نا اس کا 33% دیا. وہ تو سیلاب کے معاملات بھی ہے, سیلاب کے معاملات ہیں, لیکن پھر بھی اچھا یہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا, آپ سارے پروجیکٹس وغیرہ پہ. اب اس میں یہ بنتا ہے بیوروکریسی کا رول. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل الیکشن ہوں گے تو ایک پیج پہ ہوں گے, ابھی اس میں مسئلے کا حل ہے, اب اس میں بیوروکریسی کو سی ایس صاحب کا اپنا رول پلے کرنا چاہیے, کر کے کم از کم بیچ میں کر کے تو یہ فنڈ شنڈ ریلیز کرائیں, ورنہ یہ سارے ٹھیکیدار, یہ سارے جو ہے اپنے ادارے یا پروجیکٹ سارے سک ہو جائیں گے. تو مقصد یہ ہے کہ فیڈرل کے ساتھ کرنے سے کیا ہوگا. آپ کے خیال میں کوئی گندم کا کوٹا یہ سیاسی کوئی پارٹیوں نے کروایا, سی ایس نے ہی کروایا تھا, گندم کو جو بحال ہو گیا, تو اب اس میں ریلیز میں بھی سی ایس کو رول ادا کرنا چاہیے بجائے اس کا کرنے کے. باقی یہ کہ آپ کے دیکھو نا, ہمارا جو جی بی کا جو قانون ہے وہ کیا ہے, ایک آرڈر ہے نا, آرڈر ہے, اور 2018 ہے یا وہ 2000 جو حسب ضرورت ہے, 2009 ہے, 2018 ہے, 2019 ہے, وہ حسب ضرورت. اس میں یہ ہے کہ اس کے تحت جو ہے وہ آپ کے اسمبلی کو ان کو ختم کرنا, ایک کشمیر افیئرس کے سیکشن افسر کا آرڈر نکالنا 18 میں جی. اور اس میں جو ہے الیکشن آپ کے 2019 کے آرڈر کے تحت ہوئے, اس میں اختیار جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس ہے کہ وہ اسمبلی جنریٹ کرے گا. گورنر کے کو 48 گھنٹوں میں گورنر ڈیزالو نہیں کرتا تو آٹومیٹکلی یہ 19 میں یہ ہے, 19 میں گیا. اگر 18 پہ جائے تو چونکہ انہوں نے کوئی اس میں رکھا نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایز اے پرائم منسٹر, ایز اے چیئرمین, کنسول جو ہے سارا پاور اس کے پاس ہے, پرائم منسٹر کے پاس ہے. تو یہ جی بی کے ابھی یہ خود چیف منسٹر کے آن دی ریکارڈ ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ الیکشن ہو. اب ادھر حالات بدلنے پر یہ تھوڑا سا بیان جو ہے اپنا جس کو آپ یو ٹرن کہہ دیں, یو ٹرن لے رہا ہے. لیکن دیکھو ایک یہ تو نہیں ہے نا, آپ کو ذاتی طور پہ کیا لگ رہا ہے کہ فیڈرل کے ساتھ ہوں گے یا پھر میں یہ سمجھتا ہوں فیڈرل کے ساتھ ہوگا, اور یہ ہو تو اچھا ہے کیونکہ 2023 میں الیکشن ہوں گے. میرا عرض اب یہ ہے کہ جی بی الیکشن اگر وفاق کے ساتھ ہو تو پھر آپ کا میرا سب کا اپنا ذاتی ووٹ یا ذاتی رائے شمار ہوگی, ورنہ فیڈرل میں جس کا ہے اس کے ہم
माता थे वो इसी को देख के वोट देते हैं, या आप अपनी मर्जी से वोट नहीं कर सकते, क्योंकि फेडरल की वजह से आपको खुद पता है फेडरल मिनिस्टर आती है उसी की यहाँ हुकूमत बनती है, लिहाजा फिर ये मसले ख़त्म हो जाएंगे जो यहाँ बागी हो रहा है कि फेडरल में एक गवर्नमेंट हो 2 साल फिर नेक्स्ट जो सूबाई गवर्नमेंट को जो है ना वो अजाब में गुजारना पड़ता है, फिर मसले मसाइल पैदा होता है। इसलिए मेरे ख्याल में अगर फेडरल के साथ हो जाए तो बेहतर है GB के लिए। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम टाकरा से अपने मेज़बान ईमान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।